سوال یہ ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اگر اس کی دعا نہیں قبول ہوتی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے، اور دعا کی قبولیت کے بھی کچھ احادیث پاک میں طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دعا کرتے وقت بندہ اللہ پاک پر یہ یقین رکھے، اللہ پاک سے یہ حسن ظن رکھے کہ میں اپنے رب کریم سے جو مانگ رہا ہوں اللہ پاک وہ مجھے عطا فرمائے گا ماشاءاللہ۔ اور دعا میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ قبول اگر اس معنی میں ہو کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ نہیں ملا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی ملے، بلکہ احادیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اگر جو مانگا ہے اس نے وہ اس کو عطا نہیں ہوا تو اللہ پاک اس کی اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے اور آخرت میں اس کو اس کی دعا کا اجر عطا فرمائے گا۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ آخرت میں بندہ جب ان کے ثواب کو دیکھے گا تو پوچھے گا کہ یہ ثواب کہاں سے آیا اتنے میرے عمل تو نہیں تھے، تو اس وقت اس سے یہ کہا جائے گا تو نے دنیا میں جو دعائیں کی تھیں اور وہ تیری دعاؤں کی قبولیت دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی تھی تو اس کا اجر و ثواب آج ہم نے تیرے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، یہ تیری ان دعاؤں کا اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے دعا اگر یہاں اس کی وہ قبولیت جو میں طلب کر رہا ہوں یا دعا مانگنے والا طلب کر رہا ہے وہ ظاہر نہیں بھی ہوئی، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو دعا کی قبولیت کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے، جیسے اکل حلال۔ علماء فرماتے ہیں کہ حلال کھانا، سچ بولنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں کہ ان سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اکل حلال والی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں کوئی آدمی یعنی یہ کہ چاہے کہ ہر دعائی قبول ہو تو کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوراک کو پاکیزہ بنا لیں، اپنی خوراک کو پاکیزہ بنائیں، اسے اللہ مستجاب الدعویٰ بنا دے گا۔ تو کتنا بڑا عمل دخل ہے ان معاملات میں، اکل حلال، صدق مقال، سچ بولنا اور حلال کھانا، اس کا ان چیزوں میں بہت تعلق ہے۔ بلکہ وہ حدیث پاک میں مطعم حرام و ملبس حرام۔ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سفر کرتا ہوا آتا ہے اور اس کے بال گرد آلود ہیں اور اس کے اوپر سفر کے اثرات موجود ہیں، اور وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا یستجاب لہ، کہ اس کا یہ کہنا، یہ دعا کیسے قبول ہوگا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے۔ تو جب یہ کھانا پینا پہننا سب حرام ہے تو پھر کہاں سے دعا قبول ہوگا؟ اور پھر ایک اہم بات یہ بھی ہے، حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ اور دعا کی قبولیت میں جلدی سے کیا مراد ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بندہ یہ بولے کہ میں نے دعا کی تھی اور ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو یہ دعا کی قبولیت میں جلدی مچانا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں جو ہم نے عرض کیا ہے، اللہ پاک پر ہم مکمل یقین رکھیں کہ اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اور اس کا ہم انتظار کریں۔ بلکہ اس موقع پر مفتی امیار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بڑی اچھی مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو آپ ان کے ملنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ دعا، اس دعا کی قبولیت کب ظاہر ہوئی؟ کتنے عرصے بعد ظاہر ہوئی؟ 40 سال سے زائد عرصے میں اس دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی۔ تو یہی سمجھایا کہ جب انبیاء علیہ السلام دعا کریں اور ان کی قبولیت 40 سال بعد ظاہر ہو تو پھر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مقربین بارگاہ الہی، اللہ پاک کے محبوب مقرب بندے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں
تو ان کے دعا کی قبولیت کا اظہار اتنے عرصے بعد ہو رہا ہے. تو جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، حرام کھاتا پیتا ہو، اور وہ بولے کہ میں جس ٹائم ہاتھ اٹھاؤں اور اسی ٹائم میری دعا قبول ہو جائے، تو اس کو پھر اپنے اوپر نظر بھی کرنی چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے کہ میں اپنے رب کا کس قدر حکم ماننے والا ہوں. تو وہ رب کریم کے فضل پر ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، بلکہ اس کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرمائے گا. ماشاءاللہ. اور ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا جب آدمی خوشحالی میں دعائیں کرتا ہے تو تنگی کے عالم میں جب یہ آتا ہے تو اس کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے. اب ایک آدمی تندرست ہے تو وہ کہے مجھے کوئی دعا کی ضرورت ہی نہیں، میں دعا ہی نہ مانگوں، اس کو بھی مانگنی ہے. وہ مانگے اور شکر ادا کرے، شکرانے میں اللہ سے مانگتا رہے. مالدار ہے وہ بھی دعا، یہ نہ سمجھے کہ مجھے دعاؤں کی حاجت نہیں، وہ بھی مانگتا رہے. اگر ان پر کوئی ایسا وقت آتا ہے تو ان کی دعا یعنی ایسے کی دعا کہ جب وہ خود خوشحالی میں ہے، وہ مانگی ہوئی دعائیں، وہ جب تنگی میں آتا ہے تو اللہ ان کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے. ایک بات اور سجاد صاحب، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل وہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو دعا کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے برا گمان ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ پاک سے حسن ظن اور اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہی ہوں. عند ظن عبدی، جیسا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے ویسا ہی وہ اس کا ثمرہ پاتا ہے. تو بالکل مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اب اللہ پاک کی در پر آئے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے عرصے بعد آئے ہیں، تو اب مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائے گا. یہ کہہ دینا کہ میری قبول نہیں ہو رہی یا ابھی تک اس کا اظہار نہیں ہوا، یہ جو ہے وہ شکایت بھی ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکایت نہیں بلکہ عاجزی